اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جگہ جگہ فکر آخرت دلائی ہے، اور ایسی ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جن کو پڑھ کے سمجھ کے بندے کے دل میں آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت مبارکہ کا جزو ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے اور ہر جان یہ دیکھ لے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ آنے والا کل دراصل قیامت کا دن ہے، یوم آخرت ہے، تو گویا کہ بنی نوع انسان کو فکر آخرت دلائی جا رہی ہے، اور ارشاد یوں ہو رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ یہ ضرور دیکھ لے کہ وہ آخرت کے دن یعنی آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے اور کیا سرمایہ آخرت جمع کر رہا ہے۔ اسی بات کو ایک حکایت کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حکایت کچھ اس طرح سے ہے کہ دریا کے کنارے مچھیروں کی ایک آبادی رہتی تھی، اور اس میں غریب مچھوارے دریا سے مچھلیاں وغیرہ پکڑ کر اور بازار میں اسے بیچ کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ تو اسی بستی میں ایک غریب مچھیرا بھی رہتا تھا، جس کے بچے بھی تھے، اس کی زوجہ بھی تھی، اور بڑا غریب یہ خاندان تھا۔ چنانچہ وہ مچھیرا صبح صبح دریا پر جاتا اور دریا میں جال کو ڈالنے کے بعد جو مچھلیاں پکڑتا، تو اس میں سے جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی تھیں وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو پکانے کے لیے دے دیتا تھا کہ اس سے گھر کا کھانے پینے کا معاملہ حل ہو جائے، اور جو بڑی مچھلیاں ہوتی تھیں وہ بازار میں لا کر بیچتا تھا، اور اس سے جو رقم حاصل ہوتی تھی تو اس سے وہ اپنے زندگی کے گزر اوقات کیا کرتا تھا، اور بڑی قسم پرسی اور غربت و عسرت کے ساتھ اس کی زندگی کے معاملات چل رہے تھے۔ ایک دن وہ مچھیرا دریا پر پہنچتا ہے اور اپنے جال کو دریا میں ڈالتا ہے، اور جب جال کو باہر نکالتا ہے تو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایک بڑی رنگ برنگی اور نادر قسم کی مچھلی اس کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ مچھلی بڑی قیمتی ہے اور مہنگے داموں میں فروخت ہوگی، تو اس کو بیچوں گا تو اچھی رقم حاصل ہوگی، اور کئی دنوں کا ہمارا گزر اوقات کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ مچھیرا خوشی خوشی وہ مچھلیاں لے کر اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو رنگ برنگی بڑی سی مچھلی ہے، آج میں اس کو بیچوں گا اور یہ مچھلی بڑے اچھے داموں کے اندر جو ہے وہ بازار میں
فروخت ہوگی۔ مچھیرے کی جو بیوی تھی وہ جو ہے وہاں پر یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ مچھلی تو آج ہم اپنے گھر میں پکائیں گے۔ زندگی گزر گئی ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھاتے ہوئے، لیکن یہ اتنی خوبصورت مچھلی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے، لہذا آج تو ہم گھر میں یہی مچھلی پکائیں گے۔ وہ مچھیرا بڑا سمجھانے لگا اپنی بیوی کو، لیکن وہ عورت جو ہے وہ نہ مانی اور کہنے لگی نہیں، آج تو ہم اپنے گھر میں یہی مچھلی پکائیں گے۔ بیوی کی ضد کے آگے وہ مچھیرا مجبور ہو گیا۔ اس نے چھری اٹھائی اور مچھلی بنانے کے لیے جب مچھلی کا پیٹ کاٹا تو دونوں میاں بیوی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں سے کبوتر کے انڈے کے برابر ایک خوبصورت موتی برآمد ہوتا ہے، اور دونوں میاں بیوی اس موتی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی موتی ہے، اس کو اگر ہم کسی جوہری کے ہاتھ بیچیں گے تو بہت زیادہ رقم ہم کو ملے گی، ہماری تو ساری غربت اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس موتی کو صاف کرتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو جو ہے وہ یہ صلاح دیتی ہے کہ دیکھو، شہر میں جانا تو جاتے ہی اس کو پہلی دکان پہ نہ بیچ دینا، بلکہ 5-6 دکانیں دیکھنا، ان کو یہ موتی دکھانا، جو زیادہ رقم لگائے اس کو یہ بیچنا۔ مچھیرا بھی راضی ہو جاتا ہے اور اس موتی کو صاف ستھرا کر کے اپنے کپڑوں میں رکھ کے اچھی طرح سے احتیاط سے یہ بازار میں آ جاتا ہے، اور بازار میں آ کر جب یہ جوہریوں کو دکھاتا ہے تو وہ جوہری اس موتی کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اتنا قیمتی موتی ہے۔ پوچھتے ہیں تمہیں کہاں سے ملا؟ تو یہ سارا واقعہ بتا دیتا ہے۔ تو وہ جوہری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس شہر میں تو اس موتی کو خریدنے والا تم کو نہیں ملے گا، بہت قیمتی ہے، اتنی رقم تمہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ ایسا کرو کہ اسے بادشاہ کے پاس لے کے جاؤ اور بادشاہ کو دکھاؤ، اس لیے کہ اس طرح کا موتی راجے مہاراجے اپنے تاج کے اندر جو ہے وہ لگایا کرتے ہیں، تو یہ کوئی راجہ مہاراجہ کوئی بادشاہ ہی اس کو خرید سکتا ہے، بہت قیمتی موتی ہے۔ یہ سن کر وہ مچھیرا اور بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس مچھیرے کا ایک رشتہ دار بادشاہ کا دربان تھا، چنانچہ اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس ایک موتی ہے اور میں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو تم میری بادشاہ سے ملاقات کروا دو۔ اس دربان نے اس مچھیرے کو بلا لیا اور یہ پہنچتا ہے۔ وہ دربان بادشاہ سے کہتا ہے کہ حضور، ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک بہت قیمتی موتی ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں اس موتی کو پیش کرنا چاہتا ہے، تو آپ دیکھ لیں، غریب آدمی ہے، کچھ اچھی رقم دے دیجئے گا، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کے خزانے میں بھی ایک اچھے موتی کا، قیمتی موتی کا اضافہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بلاؤ اس کو۔ اب وہ مچھیرا بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور بادشاہ کے سامنے اس موتی کو رکھتا ہے۔ بادشاہ اس موتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنا قیمتی موتی ہے، اس کو میں اپنے تاج میں لگاؤں گا تو میرے تو تاج کی شان بھی بڑھ جائے گی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ، اس موتی کی تم کیا رقم مانگتے ہو؟ تو وہ مچھیرا کہنے لگا کہ حضور، ساری زندگی مچھلیاں پکڑتے بیچتے گزر گئی، کبھی میں نے ہیرے موتی خریدنے فروخت کرنے کا کوئی کام کبھی کیا نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ اس موتی کی کیا قیمت ہے، بس آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہی کچھ کرم فرما دیں، کوئی اچھی رقم دے دیں تو ہماری بھی زندگی کے غربت کے دن جو ہے وہ پھر جائیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک معاملہ ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ جو میرے خزانے کا کمرہ ہے، بہت بڑا کمرہ ہے، اس کے اندر میرے خزانے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، ہیرے موتی سونے چاندی اشرفیاں سب اس کے اندر جو ہے وہ رکھی ہیں اور بہت ساری قیمتی چیزیں۔
تو ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک رات کے لیے تمہیں اس کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں اور ایک بڑا سا تھیلا تم کو دے دیتا ہوں، تم پوری رات اس کمرے کے اندر رہنا، کوئی تم کو آ کے روکے گا نہیں، کوئی تم کو پریشان نہیں کرے گا، اس تھیلے میں جتنی چیزیں تم بھر سکتے ہو رات بھر میں بھر لینا، اور صبح تک تمہارے پاس وقت ہے، جتنا تم اس تھیلے میں بھر لوگے وہ سب تمہارا۔ تو یہ خوش ہو گیا مچھیرا کہ یہ تو بڑی اچھی آفر کر دی ہے بادشاہ نے۔ کہنے لگا حضور ٹھیک ہے، اسی طرح کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب مغرب کا وقت آیا تو بادشاہ نے ایک بڑا سا مضبوط تھیلا اس کو دیا اور اپنے دربانوں سے کہا کہ اس کو ہمارے خزانے والے کمرے کے اندر چھوڑ دو، باہر سے کنڈی لگا دو، پوری رات یہ وہاں رہے گا، اور صبح صبح جب اجالا پھیلے تو کنڈی کھول کے اس کو باہر نکال لینا، جتنا سامان اس کے تھیلے میں ہوگا وہ سب اس کی ملکیت۔ اب یہ مچھیرا وہ بڑا سا تھیلا لے کر کے اور اس خزانے والے کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، باہر سے کنڈی لگا دی جاتی ہے، اندر شمع فانوسیں جل رہی ہیں۔ اب جب یہ اس خزانے والے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، سونا چاندی، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، طرح طرح کے زیورات، بہترین لباس، کھانے پینے کی بہترین چیزیں، طرح طرح کے میوہ جات، ہر چیز اس کمرے کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج تو اپنا تھیلا میں بھر کے لے کے جاؤں گا، یہ ساری جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ آج تو میں اس میں لبالب کر لوں گا۔ سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا سا میں ذرا گھوم پھر کے دیکھ لوں کہ یہاں پہ ہے کیا کیا، تھوڑا نظر تو مار لوں۔ تو کافی دیر تک جو ہے وہ اس کمرے کے اندر ڈھونڈتا رہا اور چھانٹتا رہا کہ یہ بھی ڈالوں گا، یہ بھی ڈالوں گا، یہ بھی بھروں گا، اپنا پلان جو ہے وہ بنانے لگا۔ گھومتے گھومتے جب وہ تھک گیا تو ایک جگہ اس کو میوہ جات کافی رکھے ہوئے نظر آئے، تو سوچا کہ بھوک لگ رہی ہے کچھ کھا تو لوں۔ تو اس نے خوب پیٹ بھر کر وہاں پر پھل فروٹ میوے جو بھی رکھے ہوئے تھے جی بھر کے کھائے کہ آج تو کھلی چھٹی ہے، جو کھانا ہے کھاؤ۔ خوب کھایا پیا، پیٹ بھر گیا۔ پھر آگے بڑھا تو دیکھا بہترین پوشاک لٹکی ہوئی ہے، اچھے اچھے کپڑے ہیں بادشاہ کے۔ تو اس نے سوچا کہ ایک لباس بھی اس میں سے لے کے جاؤں گا، جب یہ لباس پہن کے اپنی بیوی کے سامنے جاؤں گا تو بیوی بھی خوش ہو جائے گی کہ کتنا اچھا لباس پہن کے آیا ہے۔ تو ایک اچھا سا لباس اس نے اتارا، پہن کے آئینے میں دیکھا، کہا ہاں یہ صحیح لگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد گھومتا پھرتا ایک جگہ پہنچا تو وہاں پر مسیریاں لگی ہوئی تھی اور موٹے موٹے نرم نرم گدے ان مسیریوں پر بچھے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا مسیری پہ لیٹ کے تو دیکھوں کہ اس پہ لیٹ کے کیسا مزہ آتا ہے۔ ساری زندگی زمین پر سوتے ہوئے گزر گئی، کبھی ایسا گدا اور اتنی خوبصورت مسیری آج تک زندگی میں دیکھی نہیں ہے، تو لاؤ ذرا اس کے اوپر تھوڑا آرام کر کے دیکھوں۔ تو جب یہ مچھیرا اس مسیری پر لیٹا تو اس کو تو لیٹتے ہی مزہ آ گیا، اور ایسا نرم نرم گدا تھا کہ کبھی زندگی میں اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے کسی گدے پہ یہ لیٹے گا۔ کھا پی کے اس کا پیٹ بھر گیا تھا، گھوم گھوم کے یہ تھک گیا تھا۔ جب یہ اس گدے پر لیٹا تو لیٹتے ہی اس کو آہستہ آہستہ نیند آنے لگی۔ اب یہ اس مسیری پر سو رہا ہے اور وقت گزر رہا ہے، وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ صبح کا وقت آ گیا۔ جب صبح کا وقت آیا تو جو دربان تھے انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو مسیری پر لیٹا ہوا سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ چلو بھائی تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب باہر نکلو۔ بادشاہ نے کہا اس کو باہر نکال کے اور خزانے کے کمرے کو کنڈی لگاؤ، تالا لگاؤ، بند کرو۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی نا تو اب یہ حیران پریشان، کہتا ہے ہائے میرا وہ قیمتی موتی، بادشاہ نے تو کہا تھا کہ اس تھیلے میں خوب قیمتی سامان بھر لینا، میں نے تو کچھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ میں تو یہاں گھومنے پھرنے کھانے پینے اور سونے میں نے پوری رات گزار دی، تھوڑا سا مجھے موقع دے دو، میں کچھ تو اس تھیلے میں بھر لوں۔ سپاہیوں نے کہا کہ نہیں، اب تجھے کوئی موقع نہیں ملے گا، تیرا ٹائم ختم ہو گیا، اب تو باہر نکل، اب تجھے جو ہے موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ روتا چیختا چلاتا، اس کو سپاہیوں نے پکڑا اور پکڑ کے باہر نکال دیا۔
میرے بھائیوں، رب کریم جو ارشاد فرما رہا ہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ آئندہ آنے والے کل یعنی یوم آخرت کے لیے کیا جمع کر رہا ہے۔ وہ جو موتی ہے نا وہ ہماری زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، وہ جو بڑا سا تھیلا ہے وہ ہمارا نامہ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بدلے میں ہمیں دنیا میں وہ نامہ اعمال دے کر کے بھیج دیا ہے کہ جاؤ اور جا کر آخرت کے دن کے لیے کچھ ہیرے موتی جمع کر لو، جاؤ اور جا کر آخرت کے لیے کچھ سرمایہ جمع کر لو۔ لیکن فی زمانہ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ بس اچھے سے اچھا کھا لیں، اچھے سے اچھا پی لیں، خوب آرام کر لیں، موبائل فون پر ہم فیس بک سے لطف اندوز ہو لیں، موبائل فون پر گیم کھیل لیں، بس یہی ہماری زندگی رہ گئی ہے۔ کھاؤ پیو، اچھا لباس پہنو، سو جاؤ، پھر آنکھ کھلے پھر اٹھو، کھاؤ پیو، اچھا لباس پہنو، سو جاؤ، یہی ہماری زندگی ہے اور اسی طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے نا، وہ مہلت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ جس طرح سے اس مچھیرے کو اس کمرے میں گھس کر سپاہیوں نے پکڑا اور لے کر کے باہر چلے اور وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھائی کچھ تو مجھے سونا چاندی اٹھا لینے دو، کچھ تو جمع کر لینے دو، میرا اتنا قیمتی موتی ضائع ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ جب ملک الموت آئے گا اور بندے کو پکڑ کے اس دنیا سے لے جا رہا ہوگا تو وہ بندہ بھی اس وقت دنیا کی اس زندگی کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا۔ منقول ہے کہ جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میں بھی قرآن پڑھ لوں، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی کوئی ذکر و اذکار کر لوں، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اتنا مال جمع کیا تھا زکوٰۃ نہیں دی ہے، کم از کم زکوٰۃ تو ادا کر دوں۔ لیکن اس کے دل کی یہ خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے اور ملک الموت عزرائیل علیہ السلام پکڑتے ہیں اور گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ بس اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا، اب تجھے کچھ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، بس اب تو چل اور تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ اندھیری قبر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، آج ہم نے زندگی میں بڑی لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ بس جو آنے والا رمضان ہے نا، اس آنے والے رمضان سے جو ہے ہم نماز شروع کریں گے، وہ جو آنے والا جمعہ ہے تو اس آنے والے جمعے سے جو ہے ہم وہ یہ نیکی کا کام شروع کریں گے۔ جب ہم عمرے پہ جائیں گے نا تو عمرے سے واپس آئیں گے تو داڑھی شریف رکھ لیں گے، جب ہم حج پہ جائیں گے نا تو حج سے جب واپس آئیں گے تو پکی نیت ہے کہ داڑھی رکھ کے آئیں گے۔ جب یہ کام کریں گے نا، ذرا بچیوں کی شادیاں ہو جائیں بس اس کے بعد تو پھر ہم مسجد میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہیں وہ ہم باندھ رہے ہوتے ہیں، لیکن موت کا وقت آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اسی بات کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے ایک پریکٹیکل کے ذریعے سمجھایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے 3 لکڑیاں لی، ایک لکڑی اپنے سامنے گاڑی، ایک لکڑی اس کے آگے گاڑی اور ایک لکڑی اس سے بھی آگے گاڑی۔ یہ 3 لکڑیاں آپ نے ترتیب کے ساتھ گاڑی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی والی لکڑی ہے نا یہ انسان ہے، اور یہ جو دوسری والی لکڑی ہے یہ اس کی موت ہے، اور وہ جو آگے والی لکڑی ہے نا وہ اس کی لمبی لمبی امیدیں ہیں، دنیا کی خواہشیں ہیں۔ بندہ اپنی موت کو بھول کر وہ جو خواہشیں ہیں، وہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں ان کو پانے کے لیے زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن وہ خواہشیں اس کی پوری نہیں ہو پاتی، اس سے پہلے ہی اس کی موت آ جاتی ہے، اس سے پہلے ہی اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہ خواہشیں اس کی پوری نہیں ہوتی۔
ایک قبرستان کے داخلی دروازے پر دیوار پر ایک بڑی عبرتناک عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، سنیے ذرا۔ قبرستان کے داخلی دروازے پر دیوار پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اس قبرستان میں بے شمار لوگ ایسے دفن ہیں کہ جنہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ بس آئندہ آنے والے کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، لیکن وہ آنے والا کل تو نہیں آیا، ان کی موت آ گئی اور یہ قبر میں پہنچ گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہی زندگی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ بس رمضان آئے گا تو ہم نماز شروع کریں گے، تو ابھی بھی 4-5 دن باقی ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا رمضان، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہماری موت آ جائے۔ تو نیکی کے کام میں بندے کو تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جو نیکی کا جذبہ، جو نیکی کا ارادہ بندے کے دل میں ہے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی مہلت دے یا نہ دے۔ زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے، یاد رکھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔